بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلاة دائمة مقبولة تودی بها ان حقه العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد حسنہ وجمالہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو اور دوستو، یہ مجلس چونکہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ مہاراشٹر کے ساتھیوں کے لیے ہے، اس لیے اس میں ابھی تو کچھ خصوصی چیزیں بتائی جائے گی جو انشاءاللہ سالکین کے لیے، حضرت سے جڑنے والوں کے لیے، سلسلے سے جڑنے والوں کے لیے انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہوگی۔ سلاسل جو بھی یہاں پر مشہور و معروف ہیں، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے پاس الحمدللہ وہ تمام سلاسل ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کو کن سلسلوں کا مجموعہ بنایا ہے، اس میں سب سے پہلے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ شتاریہ ہے۔ اسی طرح یہ 6 سلسلے کو ملا کر بڑے حضرت نے، حضرت ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا مفتی سید نور زمان صاحب نقشبندی شاذلی نے ان 6 سلسلوں کو ملا کر ایک مضبوط سلسلہ بنا دیا ہے۔ اس کا نام رکھا ہے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ۔ اور ہم الحمدللہ ہمارے حضرت کو جن جن طرق سے، جن جن سلسلوں سے، جن جن راستے سے خلافت ملی ہے، اس میں سے جو لوگ سر فہرست ہیں اور نامور ہیں، وہ حضرت مولانا مفتی یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری ضیاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور قاری احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے حضرت مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ شیخ اقبال مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت قاری احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح یہ سلسلہ علماء دیوبند کے معتبر سلسلوں سے مل جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے حضرت کو بہت ساری چیزیں ویسی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ الحمدللہ اور زیادہ معتبر ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس سلسلے میں جڑنے کے بعد تقوی و طہارت عطا فرماتے ہیں، اتباع سنت عطا فرماتے ہیں اور اپنا تقرب عطا فرماتے ہیں،
اسی طرح ہمارے حضرت کے ذریعے ہمیں ایک چیز عطا فرماتے ہیں، علاج و معالجہ. یہ بہت اہم چیز ہے جس کی موجودہ زمانے میں بہت زیادہ ہی ضرورت ہے. کون ایسا گھر ہے جس میں یہ پریشانیاں نہ ہو؟ کون ایسا محلہ ہے جو اس سے بچا ہوا ہو؟ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا پر، حضرت اقدس پر یہ چیزیں خصوصی طور پہ اپنے خصوصی کرم سے، اپنی عنایتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عطا فرمایا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ کے لیے کیا چیز بعید ہے، کیا چیز مشکل ہے؟ اللہ جس کو جو چاہتے ہیں دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہم سب کو اس کا فیض خوب خوب مل رہا ہے. اور الحمدللہ ہماری خانقاہوں میں، ہمارے سلسلے کے جتنے لوگوں کے پاس خانقاہ ہے، وہ لوگ کسی درجے میں بھی جب خانقاہ میں آتے ہیں تو اپنے بدن کو ہلکا کر کے جاتے ہیں. ان کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو سحر کا مسئلہ ہے، جو جناتوں کا مسئلہ ہے، جو رجات کا ہے، بندش کا مسئلہ ہے، جب حضرت والا سے جو سلسلہ چل کر ہمارے خانقاہ تک جو پہنچا ہے، یہاں پر جو لوگ آتے ہیں الحمدللہ خانقاہ میں بیٹھ کر جب وہ ذکر و مراقبے میں شامل ہوتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو ان کو ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ ایسی قوت غیر مرئی طور پر ملتی ہے جس سے شیطان کا مقابلہ کرنا اور شیطان سے لڑنا آسان ہوتا ہے. بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سلسلے کی خانقاہوں میں آنے کے بعد جن کی زندگی اس طرح بھی بدلی کہ مستقل ذکر و مراقبے پہ لگ گئے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے روزگار کے حالات بھی اچھے ہو گئے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ پرماننٹ ذکر و مراقبے پہ لگا دے، اپنی یاد پر لگا دے، اپنے تقرب پر لگا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیق بخشے کہ ہماری زبانیں جو بند رہتی ہیں یا دوسرے کی غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہماری زبانوں سے اللہ کا ذکر ہوتا رہے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. ایک زبان خاموش ہے اور ایک زبان اللہ اللہ کر رہی ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے مریضوں کو جب اسماء حسنہ میں سے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو ایسا ایسا علاج ہوتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب سالکین صفاتی نام کے بجائے اس میں ذات پڑھتے ہیں تو ان کو کتنی قوت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کتنا ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. بس یہ ہے کہ آدمی جب لگے رہتا ہے، مستقل ذکر اللہ جاری رہتا ہے، اس کا قلب ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، تو اس کے فوائد اس پر جو ظاہر ہوتے ہیں، اس کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کے لطائف ستہ منور ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ شیطان اور جنات جس راستے سے آدمی چلتا ہے وہ راستہ دیکھ کر بدل دیتا ہے فوراً. کیوں؟ کہ اس کو ڈر ہے کہ یہ نورانی جسم سے اگر وہ ٹکرائے گا تو جل کر خاکستر ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے، اس کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کا جلال ہے جو اس کے اندر اترا ہوا ہے ذکر کرنے والے میں. اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل سے ہم سب کو عطا فرماتے ہیں. اور سلسلے کے ساتھیوں کے لیے کچھ خاص باتیں ہیں. دیکھیے، جو لوگ بھی حضرت اقدس سے جڑے ہوئے ہیں، جو میرے شاگرد مطلب حضرت اقدس سے جڑے ہیں، یہ نہ سوچ لے کہ سب کچھ میں ہوں، ایسا نہیں ہے. ہمارا سلسلہ حضرت اقدس، پھر اس کے بعد حضرت اقدس کے شیخ و مرشد جتنے بھی، ان میں سب سے زیادہ حضرت جو سلسلہ جوڑتے ہیں اور جو ہم لوگ جوڑ رہے ہیں زیادہ تر، قاری احمد علی صاحب، پھر ان کے شیخ و مرشد شیخ اقبال مہاجر مدنی صاحب، پھر ان کے شیخ و مرشد مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا زکریا صاحب کے شیخ و مرشد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ و مرشد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر یہ اگر دوسرے واسطے سے دیکھتے ہیں تو شیخ اقبال مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ فقیر محمد پشاوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر فقیر محمد پشاوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ و مرشد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ و مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. پھر نہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں مولانا رشید احمد گنگوہی بھی
حاجی امداد اللہ کے پروردہ ہیں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت حاجی صاحب کے ہی پروردہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو وہاں تک ایسے جوڑ رہا ہے. اور حزب البحر کی جو خصوصی پڑھائی ہم لوگوں کو اس سلسلے میں ملتی ہے یہ دنیا کے کسی سلسلے میں نہیں. ایسی عجیب طاقت ملتی ہے, ایسی عجیب اجازت ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. اس کی خاصیت تو سنیے, 7 دن میں 12 بار, ماہ سفر میں جو ہے الگ, اور 27 دن میں جو چلہ ہے الگ, اور یکم محرم کو 365 بار الگ, یکم جنوری کو 360 بار الگ, ماہ رمضان میں 360 بار الگ, اور ماہ رمضان کے آخر عشرے میں طاق رات میں 120 بار الگ. اب اتنا حزب البحر پڑھنے والا تو ظاہر ہے کہ شیطان تو اس سے منہ نہیں لگے گا, بولے گا بھائی ہم جاتے ہیں تم اپنا کام کرو. تو اس لیے بھائیو اللہ نے جو توفیق بخشی ہے, یہاں کے اکابر کے معمولات جو یہاں کرائے جاتے ہیں اللہ سے تقرب کے لیے, اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے, الحمدللہ ہم اس کے ذریعے علاج بھی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک بات جو سالکین کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضرت اقدس سے, بڑے حضرت سے, ہمارے شیخ و مرشد سے, ان کے لیے ہمارے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہ آئے کہ ان کا کچھ مرتبہ ہم گرائیں تو ہم فیض سے محروم ہو جائیں گے. حضرت والا کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو جہاں تک ہو سکے ہم اسے ڈٹ کر مقابلہ کریں. اگر اس سے مقابلہ نہیں کرتے وہ مجلس چھوڑ کے ہٹ جانا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالی ہمیں حضرت والا سے ہی فیض دے رہا ہے, اور حضرت والا سے ہم کو جو فیض مل رہا ہے اس کو لینے کے لیے حضرت سے عقیدت بھی ضروری ہے. اور جو بھی چاہتا ہے کہ ہمیں سلسلے کا فیض ملے, اس خانقاہ میں آ رہا ہے, اس کو حضرت والا سے عقیدت رکھنا ہی پڑے گا, سلسلے سے عقیدت رکھنا ہی پڑے گا. اور کوئی سوچے کہ عقیدت نہ رکھے اور کام ہو جائے تو ایسا نہیں ہونے والا ہے. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے, اللہ اللہ کرے, اور اللہ سے اس کو عقیدت بھی نہ ہو, تو اس کو جتنا فیض چاہیے اتنا ملے گا؟ کبھی نہیں. پہلے عقیدت پیدا کرنا پڑے گا. یا دیکھو جو نیک کام ہے نا اس کے اپنے اثرات ہیں. ایک آدمی ہے اللہ اللہ کر رہا ہے تو اللہ اللہ کی تاثیر ہے, وہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ایک آدمی مسلسل کرتے رہے گا, اللہ تعالیٰ اس میں خلوص بھی پیدا کر دے گا اپنے نام کی برکت سے, اور اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی کرم بھی نازل فرمائے گا. جسے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو الفاظ کی تاثیر نہیں معلوم, وہ حیران ہوتے ہیں, بولتے ہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے. ہم ان کو برجستہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو برا لفظ کہتا ہے تو اس کے اندر بھونچال آ جاتا ہے, تو نیک کام کی خصوصیت تو اس سے زیادہ ہوگی نا. فار ایگزامپل کوئی شخص کسی کو گالی دے, اب وہ گالی سنتے ہی آدمی یہاں پہ سے باہر ہو جاتا ہے کہ نہیں. جو بہت بے غیرت رہتا ہوگا اسی کے اندر زلزلہ نہیں آتا ہوگا, بکیا غیرت مند آدمی رہے گا تو پہلے 2-4 کان پر لگا کے پھر آگے بات کرے گا. یا مثال کے طور پر کسی نے کسی کو گدھا کہہ دیا, اس کی اپنی تاثیر ہے کہ نہیں. اگر کسی نے کسی کو گدھا کہا وہ ایکسیپٹ کر لے گا, ٹھیک ہے میں گدھا ہوں, ایسا نہیں ہے. اس کے اندر ذرہ برابر بھی سمجھ ہوگی تو فوراً اس کو جواب دے گا. جب یہ برے الفاظ کی تاثیر ہو سکتی ہے تو اس میں ذات اللہ تعالیٰ کے, اس میں ذات کی طاقت کیسے نہیں ہو سکتی, اور اس کی خصوصیت کیسے نہیں ہو سکتی, اور اس میں صفات کی اور جو صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کے بھی بے شمار خصوصیات ہیں, بے شمار فوائد ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ذکر و اذکار کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے. اور جو بھی ساتھی اپنی زندگی میں ذکر و اذکار لانا چاہتا ہو, یا اس طرح کے علاج معالجے میں اس کو سیکھنے کی دلچسپی ہے, تو حضرت والا سے جڑے ہوئے لوگ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں ان سے مل کر سیکھیں. یا جس کو علاج کرانا ہے پوری دنیا میں وہ کہیں بھی ہو,
ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان سے علاج کروائے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ یہ چونکہ یہ ویڈیو جو ہے اس سلسلے کے خاص لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے، اس لیے اس ویڈیو کا نام ہی رہے گا تربیتی ویڈیو سلسلے کے ساتھیوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت والا کا خوب خوب فیض عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔